پیدائش کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، اپنے والدین پر توبہ استغفار کرنا، وہ اسی دن سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احباب ذی وقار، ہمارا آج موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے حوالے سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کی برکات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کون کون درود شریف پڑھتا ہے اور کس انداز میں پڑھتا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس کو بیان فرمائیں گے۔ جس طرح کل ہم نے اپنے پارٹ 1 کے اندر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا کب نازل ہوا، یہ حدیث شریف سے ثابت کیا۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے اس پر کیا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، اور کون کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، اس کے صفحہ نمبر 99 پر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً حدیث شریف ثابت ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے، پیدائش کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، اپنے والدین پر توبہ استغفار کرنا، وہ اسی دن سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ایک پیدا ہوتا ہے، اب وہ پہلے دن سے لے کر 2 ماہ کی عمر تک وہ جب روتا ہے اپنی زبان کے اندر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم بڑے ہوئے ایک الگ انداز دیا ہم اس زبان کا، اور ہم اپنے الگ انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح جو بچہ ہے اس کی ایک اپنی الگ ہی زبان ہے، وہ ایک الگ کیٹیگریز کے اندر بولتا ہے۔ وہ جب روتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، کہ جب وہ اپنے مکمل شور و غل کے ساتھ روتا ہے، وہ آہوزاری کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ 2 ماہ سے آگے بڑھتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا وہ جو رونا ہوتا ہے 2 ماہ سے لے کر 4 ماہ تک، اس دورانیے کے اندر جو بچہ روتا ہے، وہ آہوزار کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جو پیچھے بیان کر رہا تھا اس پر پختہ یقینی کا اظہار کر رہا ہے۔ آج جب ہم کوئی بھی قول و فعل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو اس پر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اپنے سگنیچر کر دو، اس بات کو پختہ کر دو، یہ بات جو تو نے کی ہے اس کا ہمیں یقین دلا دو کہ تم اس بات پر پورے اترتے ہو یا نہیں۔ جب وہ بچہ 2 ماہ تک روتا ہے تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد جب وہ روتا ہے تو وہ اسی لا الہ الا اللہ کو پختہ یقینی کا اظہار کرتا ہے کہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں یہ 100% درست ہیں۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد بچہ 4 ماہ سے 8 ماہ تک کی عمر کے اندر جاتا ہے، اس کا دورانیہ جو ہوتا ہے، فرمایا وہ میری ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ آج اگر ہم اتنی عمر پا کر، ہم بلوغت کی حالت میں پہنچ کر، یا اس سے بڑی عمر کے اندر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ تو جب بچہ اپنے پیدائشی دن کے اندر ہوتا ہے، ابھی چھوٹی سی عمر کے اندر ہوتا ہے، کہ جب اس کے اندر بولنے کی تقویت نہیں ہوتی تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ درود و سلام عرض کر رہا ہوتا ہے
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، یہ چرند و پرند، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حیوانات، نباتات، ہر قسم کی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو پیدا فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتی ہے۔ آج اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پر درود و سلام پڑھیں تو اس کے ہمیں بہت سے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آب کوثر کتاب کا نام، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین رحمہ اللہ تعالی اپنی اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 50 اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو بندہ میری ذات پر درود و سلام پڑھے گا ایک مرتبہ، علیہ عشرن، اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب اس کے آگے جب انسان ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے 10 رحمتوں کا۔ پھر آگے فرمایا فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ أَوْ لِيُكْثِرْ، کہ اب وہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ میری ذات پر کم درود پڑھے یا میری ذات پر زیادہ درود و سلام پڑھے۔ اب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنی محبت رکھتا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عشق و محبت کا جذبہ جتنا رکھتا ہوگا، اسی لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔